دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 20 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ میاں حضور، صاحبزادہ میاں حضور، لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ ہم ان سے سوال کیا کرتے ہیں اور حضرت اس کا کیا ہی دل نشین انداز میں جواب دیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ جو علم روحانیت کے قدردان ہیں۔ یہ نشست ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کے متلاشی ہیں، وہ لوگ جو کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہیں، وہ لوگ جو کسی نہ کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، وہ لوگ جو علم عملیات کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ محفل، یہ نشست ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم روزانہ کی طرح آج بھی ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا بھی حامل ہے اور بہت ہی حساس بھی ہے۔ یہ ٹاپک ہے ہمزاد کا، قرین کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، قرین اور ایک فرشتہ پیدا ہوتے ہیں۔ قرین اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر وہ قرین میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے اچھی باتوں کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ میں نے حدیث کا مفہوم عرض کیا ہے، تو اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرین کچھ ہوتا ہے، ہمزاد کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہمیں بزرگان دین نے بتائی ہے، صوفیاء نے بتائی ہے، استادوں نے بتائی ہے، ماہرین نے بتائی ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کیا؟ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، یا اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یا اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ شریعت میں تو اس سے کام لینا منع کیا جاتا ہے، اس کو قابو کرنا منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اب کوئی چیز شر پھیلا رہی ہو تو اس کو کیسے قابو کرتے ہیں، اس کے شر کو کیسے قابو کرتے ہیں، اس کے تمام معاملات اور اس کی تفصیل ہم جانیں گے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان سے سلام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج کا ٹاپک ہے ہمزاد کے بارے میں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہمزاد ہے کیا، اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، یہ کیا تباہ کاریاں پھیلاتا ہے، یہ روحانیت میں کیا اس کا کام ہے کہ یہ ہماری روحانیت پر کتنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ
کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے حصہ ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں اور سلاسل کے ذکر و اذکار کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے، اور ہمارے خانوادے کے وہ اعمال جو آپ تک ہماری صورت میں آپ تک پہنچتے ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے جو لوگ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی اس خاص محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا حساس ہے، اور عملیات کی دنیا میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی عامل ہمزاد کے پیچھے کیوں پڑ جاتا ہے، کہ کیا وہ اس سے غافل ہے، یا صرف اس کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو ایک ایسے سمت کی طرف لے جاتا ہے، اگر وہ بنا اجازت کے، اگر وہ کسی کی سربراہی میں نہ ہو کر کوئی عمل پڑتا ہے تو اس کی کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہمزاد کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمزاد کے معنی کیا بنتے ہیں، ہمزاد ہے کیا ہمزاد ہمارا ہی نفس ہے، یا ہمزاد کوئی الگ سے ہے، اور ہمزاد کی حالتیں کیا ہیں، اس کی کیا درجے ہیں، اس کی کیا کیفیات ہیں، اور اس کا ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کیا اثر انداز ہوتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہمزاد کو جلایا جا سکتا ہے؟ کیا ہمزاد کو قید کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمزاد کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آج یہ سارے سوالات اور سارے کانسیپٹ آج میں انشاءاللہ آپ کے کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اگر ہمزاد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمزاد کے جو لغوی معنی بنتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ساتھ پیدا شدہ، یعنی کہ ایک ایسی قوت کہ جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے انٹرو میں شاہ صاحب نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ جس کا نام ملحم ہے، اور ایک شیطان کے جس کا نام کرین ہے، کہ جو کرین ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو ملحم ہے وہ انسان کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے، کہ جیسے کوئی الہام ہوتا ہے ہمیں رب کی طرف سے، تو وہ جو پیغام ہوتا ہے یہ اس ملحم کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پیغام کو ہم تک پہنچائے، کہ انسان کو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کہ جس طرح ایک نیک روشنی اور نیک قوت ہمارے ساتھ موجود ہے، اسی طریقے سے ایک وہ قوت بھی موجود ہے کہ جن قوت کو کہا جاتا ہے کہ کالی دنیا کی قوت ہے۔ قرآن میں باقاعدہ طور پر اس کرین سے پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ لفظ خناس کیا ہے اور یہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ کیا یہی خناس جو ہے یہی ہمارا ہمزاد ہے؟ خناس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی بنتے ہیں دبکنے کے، یعنی کہ پیچھے ہٹنے والا۔ اب جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ انسان کے دل پہ رکھتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، اور جب کوئی شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سونڈ کو اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، تو وہ وسوسہ نہیں ڈال پاتا۔ کہ جو رب کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور جو اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ شیطان اس جو سونڈ ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے قلب پہ رکھ دیتا ہے، کہ جس سے قلب پہ رکھنے سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ کہ جیسا ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پہ وہ سیاہ دھاگ بن جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اس گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو وہ ڈاٹ جو ہوتا ہے، وہ سیاہ جو دھبا ہوتا ہے، وہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے قلب کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔
اور پھر اس کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر یہی خناس جو ہوتا ہے پھر وسوسے ڈالنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور پھر یہی اتنی قوت کا مالک ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو دوسری تمام قوتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حمزاد کو جلایا نہیں جا سکتا، حمزاد کو پانی میں ڈبویا نہیں جا سکتا، حمزاد کو کسی اونچی جگہ سے پھینک کر مارا نہیں جا سکتا، حمزاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شیطان ہے اور اسی کی ذریت کا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و وعدہ لیا ہے کہ تجھے مہلت دی گئی ہے قیامت تک۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حمزاد کو ہم قید کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اس کو قید کر کے اس کو طریقہ کار جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو پھر آپ ایک ایسی آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جو آپ کو جلا کر رکھ دے گی۔ جادو اتارنا آسان ہے، نظر بد اتارنا آسان ہے، کسی کی شیاطین کو جلانا آسان ہے، لیکن جب بات آتی ہے حمزاد کی تو پھر اس کی جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں نا، کہ جب انسان کوئی حمزاد والے مریض کے کیس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس نے ایک ایسی آگ میں ہاتھ ڈالا ہے کہ جو اس کو جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو طریقے معلوم ہیں آپ کو، تو آپ حمزاد کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ جب کوئی کسی کے پاس پیشنٹ آتا ہے، کوئی مریض آتا ہے کہ جیسے کوئی روحانی معالج ہے، جیسے ہمارے ساتھ سیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس مریض آ جاتے ہیں تو اس کی تشخیص میں بھی یہ بہت دھوکہ دیتا ہے آپ کو۔ کبھی یہ کسی شیاطین جنات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ کسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ کسی نیک بزرگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، کبھی یہ کہتا ہے میں یہ ہوں، کبھی یہ کہتا ہے میں وہ ہوں۔ اس ہی حمزاد کو سب سے زیادہ عملیات کی دنیا میں اس لیے اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اس کی قوت، اس کی جو باطلی قوت ہے، باطل کی جو قوت ہے، اس کی اندھیر نگری کی جو اس کی قوت ہے، وہ تمام قوتوں پر غالب ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر حمزاد ایک وہ کہ جو آپ کا اپنا ہے۔ اب بعض لوگ عاملین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سایہ ہے یہ حمزاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک حمزاد آپ کا اور ایک حمزاد اس کا کہ جو کافر ہے۔ ہمارے حمزاد میں اس کے حمزاد میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ آپ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ صوفیوں کے نزدیک فرمان ہے کہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات اقدس تھی کہ جو آپ کو وہ صرف بھلائی کی ترغیب دیا کرتا تھا، بھلائی کا راستہ بتایا کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن آپ کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں، ان کا حمزاد ان کے وہ نہیں ہوا، وہ ایک حد تک قید رہا۔ لیکن اب ایک شے کہ جو بنی ہی شر سے ہو، اس سے خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو آپ؟ جب ایک شخص کا وجود، ایک شے کا وجود، اس کا عنصر ہی شر ہو تو اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کو ہاں صبر کی زنجیر سے، شکر کی زنجیر سے، نعمتوں کی زنجیر سے، نفس کشی کی زنجیر سے، اپنے ذکر و اذکار کی زنجیر سے آپ اس کو اپنے اندر قید کر کے اس کو لاگر کر سکتے ہو، بس یہ کر سکتے ہو آپ، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ حمزاد کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے حمزاد جگایا، ہم نے حمزاد کو حاضر کیا، ہم نے حمزاد کو قید کیا، ہم نے یہ معاملات کیے، تو کیا گویا وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ حمزاد کے عاملین، اگر میں اپنی پوری زندگی کا تجزیہ کروں تو شاید میں نے اپنی زندگی میں ایک یا دو شخص دیکھے ہوں جو حمزاد کے جانتے ہو، باقی کوئی نہیں جانتا۔
باقی سب حمزات کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حمزات کے نام سے صرف لوگوں کے اندر ڈر و خوف پیدا کرتے ہیں، کیونکہ حمزات کی ایک ایسی قوت ہے کہ اگر حمزات کو آپ نے کسی کا قید کر کر اگر کسی کے اوپر مسلط کر دیا تو وہ اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک اس کام کا اختتام نہ ہو جائے. باقی کسی جادو میں یہ قوت نہیں ہے. اور سب سے خطرناک حمزات جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی سفلیگر کا، کسی جادو کرنے والے کا، کسی ایسے شخص کا جو عملیات کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہو، کالی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہو، اور جب وہ مرتا ہے تو وہ اسی حمزات کی صورت میں مرتا ہے، یعنی کہ وہی حمزات اس کو قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ان تمام قوتوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ کر پھر جو انسان میں تباہ کاریاں ہوتی ہیں نا پھر وہ بیان سے باہر ہے. ہر شخص پر بھی شاہ صاحب حمزات مسلط نہیں ہوتا. ہر شخص پر مسلط نہیں ہوتا. اب جیسے نا کوئی اگر کسی کو مسلط کرنا چاہتا ہے حمزات، صحیح، حمزات کو مسلط کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مطلب حمزات کو مسلط کرنے سے کیا مراد ہے کہ حمزات جو اس کے قید میں اب جیسے ایک شخص ہے وہ کالا جادو کرتا ہے، جی، اب اس نے کسی جادو کر کے حمزات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اپنے اس میں کر لیا، اس کی جو قوتیں تھی نا اس کو اپنے اندر اپنے ماتحت کر لیا، اس نے اس کو تابع کر لیا. صحیح. اب جو کاریگر ہوگا وہ بھی اگر جب کسی پہ کرنا چاہے گا نا تو اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنا کام کیے بغیر نہیں لوٹے گا. اور اگر یہ کہیں ایسی جگہ پہ بھیجتا ہے کہ جیسے کوئی ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، کوئی سلسلے کا وہ ہے بزرگ، ہاں کوئی بزرگ ہے، اگر وہ جادوگر ان کے اوپر بھیجتا ہے تو وہ تو محفوظ رہیں گے سبحان اللہ، کیونکہ وہ اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. اب جو شخص جس علم کو جانتا ہوگا پہچانتا ہوگا وہ کیا کرے گا، اس کو لوٹائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو وہ جادوگر کا آخری دن ہوگا. اس لیے ہر جادوگر دیکھ بھال کے اپنے اس عمل سے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا نکلا ہوا کمان سے تیر جب اس کا اثر لگتا ہے اور جب نہیں لگا تو پھر یہ سمجھ لو کہ یا تو سامنے والا گیا یا بھیجنے والا گیا، دونوں میں سے ایک جائے گا، دونوں میں سے ایک لازمی جائے گا. اللہ اکبر. یہ حمزات کی قوت ہے. مطلب حمزات باطل قوتوں کے ساتھ ہے اور اللہ کا ولی حق پر ہے، تو حق اور باطل جب ٹکراتے ہیں تو حق غالب آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہمارے مریدین ہیں، جی اب کوئی بندہ انیشیل اسٹیج پر ہے، سیکھ رہا ہے، جی، اب کسی شخص نے دشمنی میں اس کے اوپر مسلط کرنا چاہا تو کیا اس پہ اثر انداز ہوگا؟ جی یہ سوال ہے. اگر وہ ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہو تو پھر وہ نسبت اس کے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب وہ نسبت سامنے آئے گی نا تو یہ ایک ایسا کامل حصار ہے کہ جسے ٹکرا کر بول واپس لوٹتی ہے. سبحان اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی سے جوڑو، سبحان کہیں بھی جوڑو، ہاں ہاں ہاں، کسی بھی بزرگ سے جوڑو، چاہے کوئی قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ابو العلائی ہو، کوئی شاذلی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس سے اپنے آپ کو جوڑو، جو متصل سلسلہ ہے. بالکل اس سے اپنے آپ کو جوڑو. یہ جوڑنے کی نسبت تمہیں تمام باطلی قوتوں سے محفوظ رکھتی ہے. صرف تم نے اس کو اپنے ساتھ سپرد کیا، اب وہی جو روحانیت جس بزرگ کے تم نے سپرد کیا وہ تمہارے اس میں آ گئی، وہ سبحان اللہ. جیسے وہ تمہارے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئی، اس کی روحانیت، اس کی نسبت. کنکر اگر پہاڑ میں رہتا ہے تو پہاڑ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اب کنکر پہاڑ سے جدا ہو جائے تو وہ کنکر کہلاتا کنکر رہ ہے. جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، صوفیوں کے نزدیک. صحیح. سبحان اللہ. تو حضور یہ اگر کسی یہ جنہوں نے یہ قید کیا ہوتا ہے، یہ جو کالا علم کرنے والے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت مطہرہ میں حمزات کو قابو کرنے کے جو بئی معنی کہ آپ اس سے کام لیں، تو اس میں شرعی
اجازت نہیں ہے، لیکن جو ناجائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں، وہ جادوگر وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں. تو اس کے کیا کام کرتے ہیں، کیسے وہ قابو کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اب تم مثال کے طور پہ شیطان کو قابو کرتے ہو جی تو کبھی بھی تمہیں وہ ہدایت کا راستہ تو نہیں دکھائے گا. صحیح. اب تم کسی کے حمزات کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہو تو وہ تو شر سے ہی ہے نا. تو آپ کو شر والے اعمال کرنے پڑیں گے، شیطان کو راضی کرنا پڑے گا. بالکل، اس میں شرک بھی ہوگا، اس میں کفر بھی ہوگا، اس میں سب کچھ ہوگا. استغفر اگر تم اللہ. کسی کا حمزات جگاتے ہو جی کیونکہ ایک اپنی قوت کا مالک دنیا میں رہا ہے نا. دیکھیں اب ایک بات بتاؤ، آپ جب انسان مرتا ہے جی آپ نے اس کو قبر میں لٹا دیا، صحیح. روح تو گئی. اگر نیک شخص تھا تو اس کی روح عالم برزخ میں. برزخ میں چلے گئی. اگر کوئی کافر تھا تو اس کی روح مقام اسفل میں چلی گئی. صحیح. روح کسی کی بھی ہو وہ اپنے اثر کی طرف لوٹ جاتی ہے، امر ربی ہے. وہ امر ربی ہے. روح نہیں ہوتی، جی لیکن اس کا جو حمزاد ہوتا ہے نا پھر وہ موجود ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں اور جب ہم قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم 3 دفعہ پڑھ کے مٹی ڈالتے ہیں. کیا پڑھ کے ڈالتے ہیں مٹی؟ ہاں کہ ہم نے اس سے مطلب عربی ہے نا کہ ہم نے اسی سے تجھے تخلیق کیا اور اسی کی طرف تجھے لوٹائیں گے. اسی طرح اٹھائیں گے. ہم 3 دفعہ ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ نے کئی جنازے پڑھے ہوں گے، پڑھائے ہوں گے، تدفین کی ہوگی، آپ نے مٹی بھی پڑھ کے ڈالی ہوگی. بالکل. کیا اس کی حقیقت نہیں معلوم؟ حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ جب ہم پڑھ کے ڈالتے ہیں نا تو وہی حمزات جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں قید ہو جاتا ہے. مسلم کا یہ اس کی برکت ہے. مسلم کا. صحیح. مسلم کا ہی بات کر رہا ہوں میں بھی، جی کیونکہ کافروں پہ تو نہیں پڑھا جاتا. ہاں جی، کافروں پہ تو پڑھائی نہیں ہوتی. صحیح ہے. ہاں اب ہم جو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اب اس میں جو مسلمان کا جو حمزات ہوتا ہے نا جی پھر وہ اس کے اس قبروں میں ہی قید کر دیا جاتا ہے. صحیح. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ اب دیکھیں باہر ملکوں میں دیکھ لیں آپ جی کہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ سے مر گیا، صحیح. کوئی کفر کی حالت میں مر گیا، کوئی شرک کی حالت میں مر گیا. جی اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر وہ حمزات بھٹکتے ہیں. حمزات بھٹکتے ہیں. جی کہ جس طریقے سے روحانیت کو، روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں جی وہ اس کو اپنے اصل طرف لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حمزات جب بھٹکتا ہے نا تو پھر وہی شیطان آتے ہیں، وہ اس کو اپنے ساتھ اس کو اسی ذریت میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. اس ہی لیے کہ جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جی کیا جہاں پر اللہ کا نام نہیں جہاں لیا پہ جاتا. اذان کی آواز نہیں آتی جی وہاں پہ یہ حمزاتوں کی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. مطلب حق جہاں پر کلام حق کا ذکر نہیں ہوتا وہاں باطل قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں. بالکل مضبوط ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مسلمان ہی ذکر کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، روزے رکھنا چھوڑ دے، اپنے رب کی یاد سے تغافل برتنا شروع کر دے تو اس پہ بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جی تو صحیح ہے. تو حضور کہتے ہیں وہ جو شیطان مسلط ہوتا ہے نا جی صوفیوں کے نزدیک فرماتے ہیں کہ وہی قرین ہے کہ جس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. ہاں تو اس کو حمزات کا بگڑنا کہتے ہیں یا حمزات کا بگڑنا کچھ اور ہے؟ حمزات کا بگڑنا کچھ اور ہے، مسلط کرنا کچھ اور ہے، مسلط ہونا کچھ اور ہے. صحیح. تو یہ تینوں صورتوں میں مطلب اچھا ہم حمزات کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی 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 مطلب حمزات کو حاصل کرنا کیوں چاہتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی طاقت کے ہوتے ہوئے رب کا ہو جائے تو اس کی طاقتیں کیا ہوں؟ تو اچھا اب رب کی جو قوت اس کے اندر موجود ہے نا وہ اس سے غافل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اب جو چیز کے بارے میں، جس قوتوں کے بارے میں اس کو علم نہ ہو تو پھر وہ قوت اسفل بھی جائے گا نا. اللہ اکبر. لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ تمہاری کیا اہمیت ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے، سبحان تو تم کبھی بھی اسفل پہ نہیں جاؤ گے. صحیح. مطلب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ملہم ہے جو الہام اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے، یہ قرین ہے. تو ملہم جو اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے، ان الہام والی باتوں سے، اللہ کے پیغامات سے غافل ہو کر یہ اس طرف جا رہا ہے جو قرین اس کو برائی کی طرف لگا رہا ہے. ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے اندر. جھگڑا چل رہا ہے. ہاں. تو وہ جو، اور یہ آپ کے آخری سانس تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ قرین کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہی دبکنے کا ہے نا. صحیح صحیح. پیچھے ہٹنے کا ہے نا. تو ہم ایسا کیا کریں حضور کہ ایک تو خیر بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ حمزات سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی سلسلے سے جڑے، سلسلے سے جڑ جاؤ، کسی بزرگ کا مطلب نسبت آپ کی ہو جائے. شاہ صاحب میرے پاس پیشنٹ آیا، جی. سخت جادو تھا اس کا. صحیح. میرے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں. مریض نے کہا ہاں، کہ آپ مجھے بیعت کر لیں، اور میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میرے حالات جیسے بھی ہوں وہ چھوڑ دیں. صحیح. وہ میرا اور اب کا معاملہ ہے. مریض کہہ رہا ہے ہاں، آپ مجھے صرف بیعت کر لیں کہ تاکہ مجھے آپ کے سلسلے کی نسبت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اب اس کی یہ نیت. میں نے کہا لاؤ ہاتھ. اس نے ہاتھ دیا، اس کو بیعت کی. شاہ صاحب وہ اپنے اٹھا نہیں تھا، اس کے اوپر سے جتنے جادو کے اثرات تھے سب ختم ہو گئے تھے. سبحان اللہ. میں نے اس کو کوئی اتارا نہیں کیا، اس کو کوئی تعویذ نہیں دیا. سبحان اللہ. میں بڑا پریشان ہوا. بعد میں ہوا کہ یہی اصل نسبت ہے کہ تمہارے پاس جو شخص جس نیت سے آئے گا نا، وہ اسی نیت سے لے کے جائے گا. نیت سے لے کے کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے تمہارے پاس آئے گا تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے آئے گا. اس کا کام ہو گیا تو وہ تعریف کرے گا، اس کا کام نہیں ہوا تو تمہیں دو چار اور بولے گا. اللہ اکبر. میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں سنگ میں لائی، صدقے جاواں ان اچیاں تائیں جنہیں نیویں نال نبھائی. ہاں. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ جو میں پریشان ہوں وہ چھوڑ دیں، وہ میرا اور اب کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. مطلب با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بد نصیب. کہ جو اچھی نیت سے آیا، اب آ کے اس نے صرف نسبت کی برکت ہے کہ جادو اسی وقت اتر گیا. یہ نسبت کی برکت ہے. اللہ اکبر. جبھی تو کہتے ہیں کہ سلسلے سے جڑو. اپنے آپ کو، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، آپ کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو شریعت کا پیروکار ہو، سبحان اللہ. اس سلسلے کی نسبت اس کو حاصل ہو، آپ اپنا ہاتھ اس کو دے دو. کرامت پہ ہاتھ نہ دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر کسی پیر کو تم ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اپنا ہاتھ نہ دینا. سبحان اللہ. کسی پیر کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو، اس پہ اپنا ہاتھ نہ دینا. کسی کو شعبدہ بازی دکھاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا. جی. اپنا ہاتھ وہیں دینا جہاں پہ تمہارا دل کہے، سبحان اللہ. اور جو ظاہر تم دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آج کل تو یہی ہے کہ ترجیحات تو یہی ہیں کہ جناب جو جتنا اچھا شعبدہ دکھاتا ہے تو اٹریکشن اسی طرف جا رہی ہے. اچھا، پھر جب وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا تو پھر یہ ہاتھ کچھ ہی عرصے تک رہتا ہے. اور پھر اچھے لوگ بھی اسی سے بدنام ہوتے ہیں. بالکل ہوتے. کہ بولے سارے پیر شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے. اب کیا تمام سلاسل میں حمزات کی تعلیمات ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا تمام سلاسل میں عملیات کی تعلیمات ہیں؟ کیا کوئی پیر اپنے مرید کو کہے گا کہ تو حمزات قابو کر؟ نہیں. وہ کیا کہے گا؟ اپنی اصلاح کر، اپنا نفس قابو کر. نفس
کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. قرآن کہہ رہا ہے یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. وہ نہیں کامیاب کہ جس نے اپنے ہمزاد کو قابو کر لیا. تو حضور ہمزاد کو قابو کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں جب ہی آئے گا جب آپ شیاطینی قوتوں کو راضی کرتے ہیں. تو اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کس میں کہ ہمزاد آپ قابو اسی وقت کرو گے جب شیطانی قوتوں پہ آپ وہ کرو. نہیں، بعض میں نے دیکھا ہے کہ مختلف قرآن کی آیتوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں عمل. تو اس میں کیا ہے؟ ہاں اس میں کیا ہے؟ اب جیسے قرآن میں ہمزاد کا ذکر ہے، جی پناہ مانگی گئی ہے کہ جب وہ میرے قریب آئے. صحیح. تو جو لوگ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اندر کی جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ بیدار ہوتی ہے. اچھا روحانیت اور ہمزاد دونوں الگ الگ ہیں. دونوں الگ الگ ہیں. ہاں ہمزاد الگ ہے، روحانیت الگ ہے. ہمزاد وہ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا. ہاں اچھا روحانیت بھی ہمارے ساتھ پیدا ہی ہوئی ہے. بھائی یہ امانت ہے اللہ کی جو ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، اور ہم نے اپنی امانتیں پہاڑوں کو دینا چاہیے اس نے لینے سے انکار کر دیا. ہم نے سمندروں کو دینا چاہیے اس نے لینے سے انکار کر دیا. ہم نے انسان کو دینا چاہیے اس نے قبول کر لیا. صحیح. تو انسان روحانیت تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے اندر جس طریقے سے قرین موجود ہے وہی ملہم بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اب یہ تمہاری تقدیر معلق میں لکھ دیا گیا کہ تمہارے ساتھ معاملات کیا ہیں، کہ تم پر قرین غالب آئے گا یا معلم غالب آئے گا. جی اب وہ بعض لوگ یہاں یہ کہیں گے کہ جناب وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا اس لیے ایسا ہوا، جبکہ بزرگ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے علم سے یہ جانا کہ یہ شخص ایسا کرے گا، اب اس کو جان کر رب نے لکھ دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے تقدیر کے حوالے سے، کیونکہ تقدیر کے حوالے سے اتنے اختلافات اور اتنی رائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اسلام کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں. آپ صرف آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے سے، اس کے ہم ڈیپ میں نہیں جاتے. جی ہاں. تقدیر دو قسم کی ہے. سبحان اللہ، یہ گفتگو کی ہے علماء نے. صحیح. کہ ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. اب تقدیر معلق کیا ہے اور تقدیر مبرم کیا ہے؟ سبحان اللہ. تقدیر معلق وہ ہے کہ تمہاری تقدیر میں ایک کام لکھ دیا گیا ہے کہ تم آج یہ کام کرو گے. تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تمہارا مثال کے طور پہ کہ تم جا رہے ہو، تمہارا کوئی نہ کوئی حادثہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا، یہ معلق میں لکھ دیا گیا ہے تمہاری تقدیر میں. اب تم نے کیا کرا؟ تم نے صدقہ دے دیا گھر سے نکلنے سے پہلے. اب وہ تمہارا حادثہ ہونا تھا، تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن جب تم نے صدقہ دیا تو صدقے نے اس حادثے کو ٹال دیا. یہ تقدیر معلق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تقدیر معلق ہے. معلق ہے کہ تمہاری. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تدبیر اور تمہاری دعا تمہاری تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا تمہاری تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہ تقدیر جو تقدیر معلق ہے. یہ چیز اب جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع ہے، آپ جنگی مہمت ہے. اب آپ کی جو فوج تھی نا وہ دامن کوہ میں تھی. صحیح. اب وہاں پہ طاعون کی وبا پھیلی تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم لوگ دامن کوہ سے نکل کے پہاڑ کی چوٹی پر آ جاؤ. ایک میدان ہے چٹیل، وہاں پہ فوج ہے. آپ نے ان سب کو حکم دیا کہ تم لوگ وہاں سے نکل کر دامن پہاڑ کی چوٹی پہ آ جاؤ. تو تمام فوج پہاڑ کی چوٹی پر آ گئی. ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا حضور اگر جس کی تقدیر میں مرنا لکھا ہوا تھا تو آپ نے حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تقدیر بدل دی.
आपने क्या फरमाया? तकदीर बदल दी। किस चीज से बदली? तदबीर के साथ। हुक्म क्या कह रहा है कि यहाँ पे वबा फैली है तो तुम इसको तर्क करके वहां पर आ जाओ। ये नहीं कि तुम वहीं आ जाओ कि नहीं भाई मैंने तो यही देना है। अच्छी तदबीर यानी कि कोशिश, तदबीर, उससे जो तकदीर बदलती है वो बदलती है तकदीर मुअल्लक़। लेकिन जो मुबर्रम होती है ना वो नहीं बदलती। तकदीर मुबरम नहीं बदलती है। सुभान अल्लाह। अगर किसी के नसीब में लिख दिया कि काफिर है तो वो काफिर ही मरेगा। जी, उस पर यही है कि वो अब वो लाख नेक काम कर ले, लाख भलाई के काम कर ले, लाख सब कुछ कर ले, अज़ली इल्म से अल्लाह ने जान के लिख दिया, लेकिन एक दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोला उसने मुबरम में लिखा कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। क्या मतलब बनता है? लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, सही करता है, यानी कि कोशिश करता है। कोशिश करता है। ये एक दरवाज़ा खोल दिया तुम्हारे लिए रब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, हमजाद ताकतवर है या रूहानियत ताकतवर है? सर एक बात बताएं, रूहानियत एक आला है। सुभान अल्लाह, जब तुम्हारे पास कोई आला कुव्वत मौजूद है सुभान जो अल्लाह। तमाम कुव्वतों का मजमूआ है, जी, तुम निचली कुव्वत पे जाओगे? तो वो अल्लाह की ताकतें तो सुभान मैं अल्लाह की कुव्वत ताकत की बात कर ही नहीं रहा, रूहानियत की बात कर रहा है ना। बिल्कुल। रूहानियत अल्लाह ने अता तो की हमें। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक आला ताकत है अल्लाह की अता करदा। हमजाद को भी अल्लाह ने शर की ताकत दी, खैर और शर की ताकत। बिल्कुल। तो जो खैर है उसकी तरफ जाना सर चाहिए। जब तुम्हारे पास एक आला कुव्वत मौजूद है सुभान तो अल्लाह। तुम असफल कुव्वत से कैसे मदद ले सकते हो? मुझे बताओ। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, लेकिन ये क्यों कहते हैं कि हमजाद हमजाद हमजाद? असल में हकीकत नहीं समझते ना। इतना हवा बनाया हुआ है इसको कि हमजाद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बिलाशुबा ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल ख़तरनाक है हमजाद। खुद भी तबाह होता है वो शख्स, दूसरों को भी तबाह करता है। बिल्कुल करता है। तो क्या करना चाहिए? अब किसी का शौक़ आया है जनाब कि जनाब मैं हमजाद काबू करना चाह रहा हूँ, किसी को इस तरह का शौक़ हो गया, उसको क्या करना चाहिए? देखो, अगर उसको तुम ये कहते हो कि भाई तू हमजाद के चक्कर में ना पड़, सही है, तो वो तुमसे वजन होगा, फिर वो कहीं और जाके हमजाद का अमल कर लेगा। जी जी जी। और वो पागलों के तो सूफियों के नज़दीक क्या आप कैसे तरबियत करते थे? आप बोलते थे ठीक है करो आओ। अच्छा, मैं तुम्हें अमल बताता हूँ। जी। अब उस अमल से तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारे अंदर की रूहानियत बढ़ेगी और जो तुम्हारा अपने अंदर का हमजाद है ना वो तुम्हें बुराई की तरफ राग़िब नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जब उसने हक की ताकतें देख ली, दूसरी ताकतें मान पड़ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे मुसलमान में भी लोग हैं जो हमजाद को करते हैं, उस पर रियाजतें करते हैं बड़ी बड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह की बात नहीं है इसमें। जी जी। क्यों? हमजाद तो शैतान है भाई कुरान की एक आयत है, जी। आप उस आयत का अमल कर रहे हो जी। उससे आपको एक फ़ायदा होगा या 10 फ़ायदे होंगे? अगर 10 है तो जितने फ़ायदे कुरान में हैं, मतलब पढ़ने वाले को मिलते अब मिसाल के तौर पे तुम सूरह नास का अमल करते हो हैं। जी। अब सूरह नास के अमल से भी हमजाद जगाया जाता है, ये सूरह नास के ज़रिए भी हमजाद को वो किया जाता है। हुजूर, जगाना और काबू करना क्या है? जगाने से मुराद ये होता है कि आपने हमजाद को बेदार किया। वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। वो तो दिन रात इंसान को हमजाद जगाने के लिए क्या कि हमजाद जगाने से मुराद वो कि जो सामने वाले का हमजाद हो, एक मेरा एक इसका, जो इस्लामी तरीक़ा है। हाँ, वो सामने वाले का हमजाद जगा रहा है। हाँ हाँ, मतलब अपना नहीं जगा रहा, अपना नहीं जगा रहा, वो किसी और का। वो कैसे करेगा? वो उसके फिर ये दूसरे रुख पे निकल जाएगी फिर। नहीं, मतलब हाँ। अमल नहीं बताएं, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे करता है, क्या चीज़ें उस वो कार फरमा होती हैं कि मतलब वो आयतें पढ़ता है या कुछ अमल मैंने कहा ना करता है? सूरह नास के ज़रिए कर ले, वो करते हैं तो उस पर फिर वो चीज़ हाजिर होती है, बाकायदा वो हमजाद हाजिर होता है। और इसमें ख़तरे भी होते हैं। इसमें ख़तरे भी होते हैं। सही, मतलब ये है कि हाँ। अच्छा, उस हमजाद को वो जगा रहा है तो क्यों जगा रहा है?
جب تمہارے پاس ایک قوت موجود ہے تو دوسری قوت کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جی یہی تو، وہ کیوں اور جگہ بھی قرآن سے رہا ہے، ہاں، اور مطلب وہ کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں کر کوئی رہا، کام بھی نہیں کر رہا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سامنے والے کو. عملیات کی دنیا میں کرتے ہیں لوگ. اچھا. ہاں، لیکن بعد میں جانا کر تو لیتے، جی. ہو بھی جاتا ہے، اچھا. لیکن وہ اس وقت تک اسی کے تابع رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. مرنا تو ہے نا انسان نے. جی. جب وہ مرا تو پھر جو تم نے جگایا ہے نا وہ تو جاگ گیا. صحیح. پھر وہ تمہاری اولادوں کو تمہیں نہیں چھوڑے گا. پھر وہ اللہ اکبر. اسی لیے صوفیہ منع فرماتے ہیں. حضور وہ جو سامنے والے کا ہمزاد جگایا ہے، وہ جو سامنے والا وہ مر گیا تھا، مرے ہوئے کا جگہ، مرے ہوئے کا ہمداد جگانا پڑتا ہے نا. مسلمان کا یا کافر کا؟ جادوگر کا. جادوگر کا. یا آپ کسی کافر کا بھی ہمداد جگا سکتے ہو. سب سے خطرناک ہمداد جو ہوتا ہے نا، سب سے خطرناک ہمداد جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو حضور دیکھیے میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ بلا شبہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہے، جھوٹ نے آدھی دنیا کی سیر کر لی. آدھی سے حالانکہ سب کو پتہ ہے جتنا حق نے ہے، سچ نے ہے، لیکن لوگ جھوٹ پر لگے رہتے ہیں. بالکل. اب یہاں پر بلا تمثیل عرض کروں کہ حق اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے وہ باطل کی طاقتوں سے کام لینا چاہ رہا ہے. اب وہ باطل کی طاقتوں سے کام لینے پر تو علماء اگرچہ اور صوفیہ بھی منع فرماتے ہیں. بالکل. تو وہ مطلب اس سے پھر کیا کیا کام، ہر ناجائز جائز کام لیتا ہے. یہ کام میں آپ کو بتاؤں اتنے آسان نہیں ہے. کام اتنے آسان نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک دہتی ہوئی آگ ہے. صحیح. آپ کو آگ کے اندر بیٹھنا ہے. صحیح. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قوت کیا ہے. ہاں جی. یہ بات ہے کہ جب میں نے اپنا کلینک نیا کیا تھا، اپنا مطلب سن 2006 یا 2007 کی بات ہے. صحیح. میرے پاس ایک میرا مرید شاگرد آتا تھا، اس کا نام فیصل تھا. صحیح. اس کے بڑے بھائی کا کاروبار تھا کپڑے کا. صحیح. اچھا، کپڑے کا ان کا ہول سیل کا کام تھا، اور جامع کلات میں ان کی دکان تھی. جامع کلات آپ نے دیکھا ہے. جی. وہ کہتا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے کپڑے کا کام ہے، اور وہ جب کپڑے لاکھوں روپے کا منگاتے ہیں اس وقت، کہ اس کی قیمت لاکھوں میں آتی ہے. جب وہاں سے چلتا ہے تو کپڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا صحیح. لیکن جب وہ ہمارے گودام میں اترتا ہے نا، اس کے بعد ہمیں کپڑے کے اوپر کچھ ہیویلی سے نظر آتے ہیں. جیسے کوئی عکس ہوتا ہے، کوئی ریفلیکشن ہوتا ہے، کوئی شبیہ ہوتی ہے کسی کی، ہمیں اس طریقے سے نظر آتا ہے. اس کے بعد اس کپڑوں کے اندر نا ریڈ ڈاٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، سارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو بڑے بھائی تھے نا، اس نے جگہ جگہ پتہ نہیں ہزاروں عاملین کو لا کے دکھا دیا ہوگا. کوئی جادو کا اوتار کر رہا ہے، کوئی شیطان کا اوتار کر رہا ہے، کوئی نظر کا اوتار کر رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب تشخیص ہی نہیں کر پا رہے. اصل تو میں کہتا ہوں تشخیص میں بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ. اوہ اچھا. بالکل دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. آپ چاہے کتنے کامل کیوں نہ، آپ کو دھوکہ دیں گے. صحیح. کیونکہ یہ نام ہی فریب اور دھوکے کا ہے. اب ہوا یہ، اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا یار ایک کام کرے، میں تاکہ میرے اس وقت میری ٹائمنگ شام 7 بجے سے 10 بجے تک کی تھی. میں نے کہا 10 بجے تک فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد چلیں گے، تو مجھے گودام لے کے چلنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب ہم رستے میں چلے، بائک تھی اس کے پاس، میں بائک پہ پیچھے بیٹھا، چل دیا. 3 جگہ پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. اللہ اکبر. کتنی جگہ؟ 3 جگہ. اور آخری دفعہ تو ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے ہماری بائک اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دی، اور وہ بھی پریشان، میں بھی پریشان. میں نے کہا جب ہاتھ ڈال دیا ہے نا تو بس ڈال دیا ہے. یہ آپ بھی تھی، یا تو سر دو یا پھر سر لو. اللہ اکبر. اس وقت ہم تو بالکل وہ تھے. چلے گئے. تو میں نے سب سے پہلے کہا، میں نے کہا تم ایک کام کرو، یہاں پہ عالم شاہ بخاری کا مزار ہے،
یہاں روکو، پہلے میں یہاں حاضری دوں گا، اس کے بعد تیرے گودام جاؤں گا. وہی جامع کلات پہ اس پہ گودام تھا، شو روم اس کا مین مارکیٹ میں تھا اس کا. صحیح. گودام میں مال اترتا، پھر وہاں سے آنے سے پہلے وہ مال ختم ہو جاتا، خراب ہو جاتا. خیر میں عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ کا مزار ہے وہاں پہ، آپ نے بھی حاضری دی ہوگی. جی. اور قطب عالم شاہ بخاری کے نام سے مشہور ہے. اور جب میں نے وہاں حاضری دی اور وہاں حاضری دینے کے بعد دعا کی، میں نے کہا میں جا رہا ہوں. چل دیے. جبکہ میں کام جانتا، میں ہر چیز سے واقف ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہے، میرے پاس وہ قوتیں بھی موجود، اس کے باوجود سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے کہاں حاضری دی؟ پہلے اللہ والوں کے، اللہ والوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں حاضری دی، وہاں کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد وہاں سے اجازت لی. اجازت لینے کے بعد میں نے کہا اب چل تو وہاں پہ. اس وقت 11:30 بجے کا ٹائم ہو گیا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ایک اندھیرا ویران سا تھا، وہ ایک بڑا سا گیٹ لگا ہوا تھا جی. کہ جس کے اندر پورے ٹرک اندر جاتے تھے اور مال اترتا تھا. صحیح. تو اس نے گیٹ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے، اس نے لائٹیں وائٹیں جلائیں، ہم بیٹھ گئے. ابھی کوئی پڑھائی نہیں کی، ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی ہم صرف آپس میں بات کر رہے ہیں. 4-5 لوگ تھے. شاہ صاحب اتنی گندی بدبو آنے شروع ہوئی، اتنی گندی بدبو آنے شروع ہوئی، اتنی گندی بدبو آنے شروع ہوئی کہ میرے پاس سے 3-4 لوگ تھے نا، وہ چھٹنے شروع ہو گئے بدبو کے مارے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. میں نے وہ کہا، میں کہا تم بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ. صحیح. اب ہم وہاں موجود اندر، سر دے دیا اپنا، بیٹھ گئے. اس وقت میں نے سورہ ناس کا عمل کیا ہوا تھا. سورہ ناس. سورہ ناس کا عمل میں نے کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. خیر میں نے سورہ ناس پڑھی. پڑھنے کے بعد کبھی یہاں سے آواز آئے، کبھی پیچھے سے آواز آئے، کبھی دائیں سے آواز آئے، کبھی اوپر سے آواز آئے، کبھی کہیں شکل بن جائے، کبھی کہیں شکل بن جائے، کبھی کہیں سایہ نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں ریفلیکشن نظر آ رہا ہے، اور کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ کسی جسم کو چھوا ہے. ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس تھوڑا سا سامان تھا جو ہمارے کام کا تھا. ہم نے سامان منگایا، ہم نے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ انہوں نے اس کو پکڑا، سامنے لا کے پیش کر دیا. اور پتہ چلا کہ اس کے جو مارکیٹ کے حاسدین تھے نا، اس نے جادو کے ذریعے اس جادوگر جنات کے حمزات کو قید کیا ہوا تھا کہ جس نے وہاں پہ لوگوں کو برباد کیا ہوا تھا. اور جس شخص نے حاسدین نے کیا نا، وہ سمجھ لے کہ اس کام میں بڑا مشہور تھا، حمزات کے کام. حمزات کے کام میں. اور کیا بھی تھا وہ کسی ہندو نے. اللہ اکبر. وہاں کی تھوڑا سا آگے جاؤ گے ایک مندر ہوتا ہے، بالکل لائٹ ہاؤس کے قریب. جی جی. تو وہاں کے پنڈت نے وہ کام کیا تھا. اللہ اکبر. جب اس کو کام مکمل کر کے اس کو حاضر کیا، اس کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد میں نے حضرت قطب عالم شاہ بخاری پہ جمع کروا دیا. میں نے کہا حضور میں لے کے نہیں جا رہا اس کو، یہ یہیں پر ہی ہے. مطلب آپ نے حمزات کو قید کیا ہے. بالکل. اور حمزات کو قید کرنا صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، بلکہ وہ تو شر پھیلا رہا تھا. اس کے تقریباً میرے خیال سے ہم گئے، دن چڑھائے، دن چڑھنے کے بعد اس کے گودام میں رش اور سارا مال ختم. سبحان اللہ. تو حضور یہ جو کروانے والا ہے، اس میں جو کروانے والا ہے، جیسے سپوز ابھی اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا، نہ میں نے پوچھا، نہ میں نے اس سے کچھ بولا. اب آپ نے تو پورا ایڈریس بتا دیا کہ یہ ہم کام کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، یہ تو 2006-07 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی. تو مطلب وہ جو کروانے کا سوچے بھی تو میرے خیال سے وہ تو برباد ہو جائے گا. ضرور برباد ہو جائے گا. اب میں چاہتا، وہ بڑے کام کا تھا، میں چاہتا اس کو اپنے ساتھ لے آتا، اس سے کام لیتا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ محفوظ رکھے.
अल्लाह सबको महफूज रखे और हमेशा नेकी के कामों में ही हमें अल्लाह तबारक व मैं तआला कहता हूँ मैंने मजबूत वहीं करे। से निकला और मैंने वहीं जमा करवा दिया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ये क्या तरीक़ा होता है कि जैसे हमें अल्लाह वालों के हाथ जमा करा दिया, अब वो वहीं पर कैद रहेगा, अब वो शर नहीं फैला सकता? नहीं फैला सकता, वो कैद हो गया, बस ख़त्म, वो गया है कल उसमें, हैकल सुलेमानी, ख़त्म, वो जेल में बंद हो गया, वो अब उसकी ज़मानत नहीं हो सकती। क़यामत तक नहीं निकल सकता वो। सुभान अल्लाह। तो हुजूर कभी आपने अपना भी हमज़ात पर कोई कोशिश की है क्या? सर जब मेरे पास दो क़ुव्वत ऐसी मौजूद है, मुझे तीसरी क़ुव्वत की क्या ज़रूरत है? दो क़ुव्वतें कौन सी? एक सिलसिले की निस्बत सुभान अल्लाह, और दूसरी अपनी रूहानियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहानियत गालिब है हर क़ुव्वत पे, हर शर पर, अगर इंसान पहचाने तो। अगर इंसान पहचाने तो। जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। रब को। सुभान इसमें आपने सब्र करना होता है। जी, मतलब वो जो बातिल कुव्वतें होती हैं, लगता है कि जनाब ये मिनटों में कर जाएगा, लेकिन उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो नज़र नहीं आ रही होती। सर तबाहकारियाँ तो ऐसी होती हैं कि अगर कोई हमजाद कहीं में मुसल्लत हो जाए तो घरों में ऐसे आग लग जाती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब ये अब ये देखें, आपने बताया कि वो इतना ख़तरनाक अच्छा, थे। मैं इस दौर की अगर बात करूँ ना, जी, तो हमजाद के हामिल मेरी नज़र में शादिर और नादिर कहीं मिल जाए, वरना नहीं है। नहीं है, हाँ, उस एड्रेस पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शादिर और नादिर अगर कोई हो तो हो, ना मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बस हक को ताकत अता फरमाए। बस ये है कि छोटी मोटी कुव्वतें उनको मिल गई तो बस वो उससे काम लेते हैं। अब इतना ये धोखा कैसे देते हैं? अब जैसे हम आम तशख़ीस करने वाले हैं, अब हम कैसे, जैसे आप तो वहाँ गए तो सुभान अल्लाह, एक मुबतदी, एक इब्तिदा वाला, या जो अमलियात करने वाले हैं, अच्छे अच्छे अमलियात का आप बता रहे हैं कि वो नहीं कर पाते, तो वो अब बैठा है और वहाँ पर अगर हमजाद है तो वो क्या करेगा कि वो धोखे से बचे कैसे? धोखे से बचे कैसे? जी सबसे पहले कि जहाँ पे हमजाद होगा जी, उस जगह से ऐसी गंदी बदबू आएगी कि जैसे कोई मुर्दा नहीं जलता, अच्छा। जैसे कोई गोश्त जल रहा हो। तो बाज़ औक़ात जादू की जगहों पर भी तो ऐसा होता है। देखिए, एक इंसान के जलने की बू होती है, जी, अभी बस में एक गोश्त के जलने की बू होती है। जैसे गाय का गोश्त हो गया, सही है, जैसे मछली हो गई, मछली की बू आप पहचान लोगे, बिल्कुल गाय के गोश्त की बू पहचान लोगे, सही है, लेकिन आप ये बू भी पहचान लोगे। सही। ये ऐसी बू आएगी कि आपको घबराहट कर देगी, मतलब आप और इस हद तक घबराहट कर देगी कि आपको ये डर हो तो शायद मेरा दिल बंद ना हो जाए। ऐसे में तो वो आमिल अगर वो मजबूत नहीं होगा, या मतलब बदबू ज़्यादा हो तो रही फिर है, वही सिलसिले की निस्बतें काम आएंगी ना, सुभान और फिर अल्लाह, वही सूरह कुरैश की रूहानियत काम आएगी ना, फिर वही अमाल काम आएंगे ना जो तुम्हें तो सिलसिले के बुजुर्गों ने तालीम की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आपसे पहले जितने गए तो मतलब वो निस्बत से जुड़े हुए नहीं थे शायद। असल में निस्बत से जुड़े हुए मुझे नहीं मालूम कौन लोग गए थे वहाँ पे, सही है, शायद जुड़े हुए हों, शायद ना जुड़े हों। सही है। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अच्छा, जुड़ने के बाद भी एक तरीक़ेकार पर चलेंगे? सर एक बात बताएं, इसको क्यों कहा गया है कि इसको गौर व फिक्र तवज्जो के साथ, ये लोहे के चने कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लोहे के चने। ये रास्ता, अमलियात का रास्ता, अच्छा, अगर आपने मुंह में रख लिए ना तो ना निकल सकते हो ना उगल सकते हो। ये ख़तरनाक रास्ते हैं, मतलब ना उगल सकते हो ना निकल ना निकल सकते हो। तो अब देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि वो सिलसिले के अब हम जब जाते हैं, हमने सबसे पहले गंदी बदबू आ गई, और ऐसे के अब ऐसे में हमने क्या करना है? मतलब देखिए, हम ऐसी जगह पर अगर चले जाते हैं कि वहाँ पर हमजात की ताकतें हैं और हमें वहाँ से ये सारा कुछ करना इसका है। फिर पूरा मुकम्मल तरतीब और तरीक़ेकार है। सही है कि जब हम ट्रांसमिशन करेंगे हमजात को कैद करने के लिए, तो फिर मैं उसमें पूरा सामान, पूरा तरीक़ेकार, ये सब उसमें मैं समझाऊँगा, बता
اچھا اس کا خاص سامان ہے، طریقہ کار ہے؟ سامان ایسا ہے جو آپ کے گھر کی کچن میں موجود ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ بازار سے جا کے خریدو۔ صحیح صحیح، جی صحیح، بالکل صحیح ہے۔ تو حضور حمزاد کا تصور جیسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا قرین کا صحیح اور ملہم کا، تو صحیح۔ یہ تصور دیگر مذاہب میں کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ حمزاد کو دیگر مذاہب میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حمزاد کو دوسرے مذاہب میں بھی باقاعدہ اس کی بڑی وہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے کے مطابق۔ اب جیسے سنسکرت زبان میں اس کو کہتے ہیں چاپا پرش، چاپا پرش یعنی کہ اندھے قوت، اندیکھی قوت، صحیح۔ اور ایسی قوت کہ جو دوسری شیطانی قوتوں پر غالب آ جائے، ایسی قوت کو چاپا پرش کہا جاتا ہے۔ چاپا پرش، ہاں سنسکرت زبان کا لفظ ہے یہ۔ صحیح۔ تو مطلب یہ تو لفظ ہے، تو ان کا کیا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا نظریہ یہی ہے نا کہ ہمارے اپنے یہ لوگ اصل میں دیکھیں نا، اب میں ریاضت کر رہا ہوں، جی، ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم کس نیت سے ریاضت کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا اور وہ تو روحانیت، بے شک ملنی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ہم کسی موکلان کے لیے کرتے ہیں، ہم کسی جنات کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی روحانیت کے لیے کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے اپنے اندر کی جو قوت ارادی جو قوت ہے، پہلے وہ تقویت ہوگی نا، وہ طاقتور ہوگی نا۔ جب تک وہ طاقتور نہیں ہوتی پھر تم حمزاد کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو قوتیں حاصل کرتے ہیں نا، وہی استدراجی قوت ہوتی ہے، اور انہی استدراجی قوت کے ذریعے پھر وہ اپنے حمزاد کو قابو کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتا ہے، اپنے حمزاد کو قابو اپنے کرتے حمزاد کو بھی قابو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور خیر بھائی یہاں ایک تو مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس قوت ہے کسی کے منتر کی، صحیح ہے، ایک منتر کی قوت ہو گئی، جی منتر کی قوت کی کیپیسٹی 10% ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی منتر کی چاپ کر کے وہ اپنے اندر کی شیطانی قوتوں کو بیدار کر رہا ہے، یعنی کہ حمزاد کو بیدار کر رہا ہے۔ صحیح، تو وہ 10% کی جو قوت ہے وہ جب بیدار ہونے کے بعد یہ 10% 100% پہ پہنچ گئی۔ صحیح، شیطانی جس طریقے سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام کی نیت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کالی دنیا میں بھی باقاعدہ طور پہ ارادے کا بڑی اہمیت ہے، ارادے کی اہمیت، ارادے کی بڑی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی شیطانی طاقتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کوئی نادانی میں حمزاد کو حاضر کرنے بیٹھ گیا صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، اب وہ ہو گیا پاگل، اب وہ ٹینشن میں آ گیا اور ایسا مریض ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو اس راستے سے روکو گے، اس کام سے روکو گے کہ اب تجھے یہ پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح، اور جی روک دیا، جی اس کے بعد آپ یہ کرو گے کہ اس کے اوپر توجہ کرو گے۔ صحیح، اس کے بعد سب سے بہترین سورہ قریش اور سورہ ناس ہے اس کام کے لیے۔ اچھا حمزاد کے معاملات میں میں نے سورہ ناس کو بڑا تاثر پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی آسان کیونکہ سا اس کا توڑی یہی ہے، تو کوئی آسان سا عمل تعلیم فرماتے ہیں؟ سورہ ناس کا۔ جی، سورہ ناس کے لیے پھر 1.25 لاکھ کرنی پڑے گی آپ کو۔ سوالات، ہاں محفوظ رہنے کے لیے آپ 11 مرتبہ پڑھو، آپ اس کے شر سے محفوظ رہو گے حمزاد کے۔ 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، سبحان اللہ۔ عام لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ اچھا یہ سورہ فلق اور ناس 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد ہے؟ وہ جادوگر سے بھی محفوظ ہو گیا، جی، اور جادوگر کے حمزاد سے بھی محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو دن میں کتنی مرتبہ پڑھ 11 مرتبہ پڑھ لے، بس 2 ٹائم صبح اور شام صبح شام پڑھ لے یا ایک ٹائم پڑھ لے، کافی ہوگا؟ کافی ہوگا اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اور جو روحانی معالج ہیں وہ پھر سورہ ناس کا پورا عمل کریں گے۔ 1.25 لاکھ، ہاں سبحان اللہ۔ حضور ابھی جیسے اس پر توجہ کر کے اس کو دیکھیں، وہ جب ہمارے پاس آتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی چلے پلٹ گئے، تو سارے حمزاد کے ہی ہوتے ہیں یا دیگر بھی کچھ ہوتے ہیں؟ دیگر بھی کچھ ہوتے ہیں، سارے حمزاد کے نہیں ہوتے۔
वो बिल्कुल हमजाद का अमल हर बंदा नहीं करता। अच्छा हाँ नहीं नहीं नहीं, अब वो ऐसे होंगे जैसे अगर आपके पास 10,000 लोग हैं जी अमल कर रहे हैं, उसमें 10,000 में से मैं समझता हूँ 10 लोग होंगे जो कर रहे होंगे। 10 कर रहे होंगे हाँ। तो या 10 भी मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक काम है बहुत ये। ख़तरनाक काम है, लेकिन इजाज़त के साथ हो तो फिर कुछ बचत। बचाता है, बेहतरी है। सही। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवालात आप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल भी रहा है और नंबर है 0311 110 20 21। ये उर्दू में बताया 0311 110 2021। ये नंबर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। हुजूर आज लोग एहतिकाफ़ पर भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्या आपके ट्रांसमिशन एहतिकाफ़ में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, सुभान बाकी अल्लाह, शरई पहलू से आप उसको बयान कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। पिछले सालों में भी आपने ये सवाल वो उलमा के रंग, बिल्कुल, वो शरीयत के रंग उलमा के संग। सुभान अल्लाह, उसमें भी हमने ये सवाल किया था। एतिकाफ़ में ट्रांसमिशन देखी जा सकती है चूँकि ये सीखने और सिखाने का अमल है और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि बेहतरीन जो हमारा अमल है वो सीखना है। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, के माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो ये इल्म हासिल करने का ही तरीक़ा है। तो इल्म हासिल करने की तो बहुत ही फजीलत है और ये फजीलत वाला काम है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ट्रांसमिशन देखी जा सकती है, लेकिन फजूलियात से इसमें बचा जाए। तो आपकी ट्रांसमिशन में माशाल्लाह अल्लाह पाक आबाद रखे, कोई फजूलियात तो मौजूद नहीं होती। अच्छा, जिन लोगों को देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन के अंदर ये समझ ले कि शरीयत भी है, सुभान अल्लाह, रूहानियत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शरीयत भी है, अमलियात भी है। सुभान अल्लाह। जहाँ पे अब मैं कोई ऐसी बात कर रहा होता हूँ, आप शरीयत समझते हैं, आप मुझे फ़ौरन आगाही दे देते हैं या फ़ौरन मुझे वो कर देते हैं। और हुजूर आपका अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका कमाल ज़र्फ़ कि आप उसको बहुत ही खुश उसलूबी से कबूल करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि शरीयत की बात हो तो सर तस्लीम में खम है। सर शरीयत की तलवार बरहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये चलती है ना तो हज़रत मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के सरमस सम एक रिन बनूँ तबरेज़ के मानिन खाल खिंचे, मंसूर की तना सूली पे चढ़ाओ मजनू की तना रसवा कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंज भी सजन वाह वाह, उंज भी सजन वाह वाह। बस बस बस। रब इज़्ज़तें दे सब भी सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, जिन लोगों का अमल चल रहा है और वह एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, हाँ। तो वो अमल के दौरान एतिकाफ़ में बैठने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है, और अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, आप एतिकाफ़ में बैठें, और अब तो लोग बैठ गए होंगे, बाकी नफली एतिकाफ़ भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। और एतिकाफ़ के अंदर आप नक्श भी की भी ज़कात अदा कर सकते हैं, और ज़िक्र व अस्कार तो लाजमी करें। 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह और 600 मरतबा अल्लाह, और फिर एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, और फिर एक तस्बीह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। ये तो समझ ले कि ऐसा कर ले कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले ये चीज़। आप जब अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे ना, मजाले कोई हमजाद आपके करीब आ जाए, मजाले कोई जादू आपके करीब आ जाए, मजाले कोई शयातीन आपके करीब आ जाए, मजाले कोई शख्स आपको सामने बिठा के आप पे जादू करे और आप पे ज़र्रा बराबर भी असर हो, सिर्फ इस ज़िक्र की और इस इस्म की बरकत से। वही बात आ गई जहाँ से हम चले थे, क्या कि जिसको निस्बत है ना उसको सब कुछ हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको निस्बत नहीं है, चाहे वो कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, वो उस मेराज तक नहीं पहुंच सकता।
सुभान अल्लाह। दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे और जिउंदे भी मरे रहंदे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ाहिरी एतबार से लगता है कि किसी का पीर किसी मुरीद से दूरी इख्तियार कर रहा है, अच्छा, लोग उसको गलत रंग दे देते हैं, पीर साहब नाराज़ हो गए। पीर साहब नाराज़ हो गए मुरीद साहब से। सही है। देखो एक बात बताओ, क्या पीर अपने मुरीद से नाराज़ हो सकता है? क्या फरमाते हैं इस पर? वो तुम्हारी इस्लाह करता है, नाराज़ नहीं होता। मतलब जैसे बाप की शफकत होती है, हाँ। कभी गर्मी है कभी नरमी है। हाँ, अच्छा, अगर कोई पीर अपने मुरीद को खुद से जुदा करता है ना, उसको अलग रखता है, तो ये भी तरबियत का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम अपने शेख साहब के साथ अपनी आधी ज़िंदगी बसर कर दो, सही, एक वक्त में तो वो तुमसे खुद से जुदा करेगा ना ज़ाहिरी एतबार से। सही। अब जैसे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बाबा फरीद के बड़े लाडले थे, आपने आपको दिल्ली भेज दिया। हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह आपके बड़े लाडले थे, आपको कलियर भेज दिया, तो क्या नाराज़ हो गए थे आप? क्या हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह आपको उन्होंने हासवी शरीफ भेज दिया। ये तरबियत का हिस्सा होता है। तरबियत का हिस्सा। अब जब शेख अपने मुरीद की तरबियत करता है, जब उसके अंदर वो रोशनी मुंतकिल करता है, जब तक वो शेख के साथ रहता है वो रोशनी जाहिर नहीं होती। तो शेख उस रोशनी को दुनिया के लिए जाहिर करने के लिए खुद से जुदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, सुभान अल्लाह, वो सूरज से रोशनी नहीं लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग ज़ाहिरी एतबार से अपनी अकल के मुताबिक सब कुछ कहने शुरू कर देते हैं। जो आँख कंकर के अंदर जाता है, अगर आँख के अंदर चले जाए हाँ, तो वो कंकर आँख नहीं देख सकती, लेकिन वो बाहर निकाल के दूर से नजर देख आता है। दूर से नज़र आ जाता है। तो क्या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या यहाँ ये मिसाल दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल दी जा सकती है। कॉल ले सकता हूँ? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं साजिद अफ्तारी बोल रहा हूँ दिल्ली से। आयतुल कुर्सी की बात का और डायरी का दोनों का इजाजत चाहिए। आयतुल कुर्सी बातनी और ज़ाहिरी की इजाज़त चाहिए। बिल्कुल इजाज़त है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हुजूर, मज़ीद मेरे सवालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो पूछिए। आपके शागिर्दों के हवाले से बहुत हैं, मैं कॉल भी साथ साथ लेता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर फहीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फ़हीम साहब बोलिए। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बोलें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपके प्रोग्राम जो है सर पिछले में सूरत काफ से शुरू किया है, जो में साहब काफ के है ना वहाँ से। तो सर मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अगर आप प्लीज़ नजर करम करें। किसकी इजाज़त? अस्हाबे कहफ की इजाज़त चाह रहे हैं? जी सर, ठीक है। साहब काफ के। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे असहाबे कहफ पे जो हमने किए थी महफिल, तो अब तक मेरे ख्याल से कम से कम 10,000 से ज़्यादा इजाज़त हम लोग दे चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सैयद बादशाह, मुझे सेहत के नक्श की इजाज़त दें। बिल्कुल। सैफी जंजीर है, ठीक है। जी, मुझे सेहत के नक्श की इजाज़त दें। और जो जिसका मैं करता हूँ ना, सरकरे से लश्कर में चल रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सैफी नक्श की इजाज़त मांग रहे हैं या अमल की इजाज़त मांग रहे हैं? सैफी कहफ जंजीर के की, नक्श की। उसके अमल की भी इजाज़त दें और मुझे उसके नक्श की भी ठीक है। इजाज़त दें। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। और मुझे ये बता दें, जिसका मैं इलाज करता हूँ तो वो ना थोड़ी सी शिकायत कर रहा है कि दोबारा फिर हो जाता है उसके जादू। ये चीज़ बताएं, एक दावत से इलाज कैसे किया जाता है? जब कोई दावत का अमल कर लेता है तो उससे इलाज कैसे किया जाता है? सूरह कुरैश की दावत या किसी अमल की भी दावत? सूरह कुरैश की दावत।
سورہ قریش کی دعوت سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ صحیح حضور، یہ اعتکاف میں جگہ چینج ہو جاتی ہے، جیسے کوئی جگہ گھر پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اب جا کر مسجد میں، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نقش اور فلیتے لکھ سکتے ہیں اعتکاف میں؟ بالکل لکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف میں ابھی آپ نے وظائف کچھ بتائے ہیں کہ جناب یہ وظیفے اعتکاف میں کر لیجئے۔ اور آج ہم 21ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج ہی کی شب ہمارے لیے شب قدر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ذکر و اذکار میں ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی جو دعائیں ہیں یہ ہمارا بہترین حصار ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب اور بابا شاہ گیلانی صاحب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی جی، آپ کیا انشاءاللہ آج بار پہلے سے حکمت کے نور کا ذکر رہا ہوں میں۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ میں انڈیا سے حیدرآباد کے اندر خیرآباد ضلع سے بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ 15 کا جو نقش لکھنا ہے 45 دن کا، اگر دوران اس کے اندر اگر کوئی دن اگر چھوٹ گیا تو اس کو پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ 45 دن کی نقش کی کر رہے ہیں، ایک دن چھوٹ گیا، اب کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں آپ، بس کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ گیپ نہ آئے۔ 15 دفعہ لکھنا ہے ڈیلی؟ بالکل بالکل 15 دفعہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ مجھ سے اجازت کامنٹس میں لیتے، تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ سلسلے کی نسبت کو پالیں اور جڑ جائیں۔ اور ہم اس ٹرانسمیشن میں بیعت بھی لے لیتے ہیں تاکہ لوگ آپ فون اٹھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم، جی بولیں، کون اور کہاں سے؟ سلطان علی بول رہا ہوں سر، مجھے اجازت لینا تھا سورہ قریش سے ڈاکٹر صاحب سے۔ سر میں 3 ایئر سے میں سورہ قریش پڑھ رہا ہوں۔ سورہ قریش کی آپ کو اجازت چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہلو، بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، سورہ قریش کی آپ کو اجازت ہے، تو ہم بیعت لے لیتے ہیں تاکہ پھر ٹائم بہت تیزی سے نکل سبحان جائے۔ اللہ۔ حضور، کسی کو اگر جیسے یہ حمزات کا پرابلم ہو گیا ہے یا کسی طرح کا پرابلم ہے، اس طرح کے مریضوں کو یہ آپ کا شفا باکس کام کرے گا؟ بالکل کام کرے گا۔ مطلب اس نے اپنی حالت خراب کر لی ہے اور بڑا پریشان ہو کر آیا؟ اچھا، شفا باکس یہ علاج تو علاج ہے، لیکن ان عاملین کے لیے بھی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے رجعت میں گرفتار ہو گئے۔ اچھا، کسی نے بہت زیادہ پڑھائی کر لی ہے بہت اور زیادہ پڑھ پریشان لیا ہو ہو، گیا اب ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی میری بہن ہے، اب اس نے اپنے رشتے کے لیے کسی نے بتایا کہ 2100 بار یہ حی یا قیوم پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے بتایا بھائی یہ کیا پڑھی ہو تو جلالی یا کا نام دو یا کا نام پڑھو، اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے بتایا کہ بھائی یہ پڑھنا شروع کرو، یہ پڑھنا شروع کرو۔ اب وہ کیا ہے، وہ تو اچھی نیت سے پڑھ رہی ہے نا، جی، لیکن وہ پڑھتے 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 پھر جو نا جب ایک تعداد میں پہنچتی ہے تو پھر اس میں اس کو رجعت کا اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر ان میری بہنوں کے لیے بھی یہ ہے۔ اچھا، ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو کسی کی طرف سے آئے، اور ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو ہم نے خود پیدا کی ہے۔ یہ دونوں پریشانیوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی پرابلم ہے، بس روحانی کچھ مسئلہ ہے، آپ سے روحانی شفا باکس منگائیں۔ روحانی شفا باکس میرے حساب سے میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے۔ اس میں کوئی نقصان بھی ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہی ہے کہ جس بندے نے اس کو استعمال نہیں کیا وہ اس کے شفا سے محروم رہا۔ سبحان اللہ، یہ نقصان ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور کوئی ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا کہ جناب مجھ پر کوئی جادو ہے، جنات ہے، نظر ہے، اب میں
एहतियातन के कुछ हो जब भी और बरकत के लिए ले लूँ तो बिल्कुल फ़ायदा करेगा आपको, ये अपना मर्ज़ खुद ढूंढेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, तो रूहानी शिफा बॉक्स तो फिर तो लोगों को मंगवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए। वो अगर आप हाँ, जो लोग सिलसिले के निस्बत जुड़ना चाहते हैं, बैत लेना चाहते हैं, मैं बैत ले रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। और जो लोग बैत तलब करना चाहते हैं, बैत इरादत करना चाहते हैं और हमारे सिलसिले की निस्बत को हासिल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ इसमें शामिल हो जाएं। जो जो कलमात मैं आपसे कहूँगा, जो जो बात मैं आपसे कहूँगा, आपने उसको दोहराना है और सच्चे दिल से करना है आपने, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, मलाइका पर, जन्नत और दोज़ख पर, नेकी और बदी पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, और मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ, बैत करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारूँगा। मैंने आपको ख़ानदान कादरिया, सिलसिला आलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अब्बुल-उलाहिया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में आपसे बैत ली, आपने कबूल करी, आपने कबूल करी, आपने कबूल करी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शाह साहब दुआ करवा दें आप, फिर हम इसमें तरफ जाते हैं। सुभानअल्लाह हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह ज़वजल हमने तेरा ज़िक्र किया, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, मौला इस ज़िक्र को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह ज़वजल इस नशिस्त में हमसे कोई गलती, कोताही, कोई लग़ज़िश हो गई हो, मौला अपने रहम करम से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह ज़वजल हमारी इस काविशों, जितनी भी काविशें हैं मौला अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बरकत तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन और तमाम औलिया उज़्ज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। मौला खुसूस बिलखुसूस अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम सलासिल के तमाम बुज़ुर्गों को इसाल करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। मौला खुसूस बिलखुसूस हुज़ूर सय्यद गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाल करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। मौला आज मौलाए कायनात का दिन है, मौला उनकी बारगाह से बरकत लेते हैं, मौला तो कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम नुफूसे क़ुदसिया की बरकतें हमें अता फरमा। मौला हमारे ज़ाहिर को बातिन को पाक फरमा दे। या अल्लाह ज़वजल हमें गुनाहों से दूर फरमा दे। या अल्लाह गुनाह करना हमारे लिए मुश्किल बना दे। या अल्लाह नेकियां करना आसान बना दे। या अल्लाह नेकियों में हमारे दिलों को लगा दे। या अल्लाह हमें तेरा ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। मौला तेरी खशियत में
ڈرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرما، مولا عبادتوں کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولا، جس پریشانی میں ہیں مولا، تمام کی پریشانیاں دور فرما مولا، تمام کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری ٹرانسمیشن میں جو شامل ہیں مولا، ان کی نیتیں بھی تو جانتا ہے مولا، ان کی پریشانیاں بھی تو جانتا ہے مولا، سب کی پریشانیاں دور فرما مولا۔ جتنے بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما مولا، جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما مولا، جتنے بھی اولاد کے طلبگار ہیں مولا، اولاد نرینہ عطا فرما مولا، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی رشتوں کے طلبگار ہیں مولا، انہیں مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے مولا، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ مرشد کریم کو حیات خضری عطا فرما مولا، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام استادوں کو مولا عمر خضری عطا فرما مولا، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما مولا، ہمارے تمام بزرگوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں مولا، جب تیری جانب سے پیغام اجل آئے ایمان نصیب کرنا۔ اور میں کیوں کہوں یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ عطا کر دے جس میں ہم سب کا بھلا ہو۔ حضور سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ آمین۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جن لوگوں نے بیعت لیے، جو ہمارے سلسلے کی نسبت سے جڑے ہیں، ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، باری تعالیٰ اس سلسلے کی، اس خانوادے کی برکت سے ان پہ رحم و کرم فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں اچھی صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے بیعت لیے باری تعالیٰ، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں باری تعالیٰ، جو جہاں بھی موجود ہے ان کو جادو کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حمزات کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، برے حادثات سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں باری تعالیٰ ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو ہم نے مولا کائنات کی برکت سے الحمدللہ دعا بھی کی ہے، اور کل انشاءاللہ عز و جل اسی وقت انہی جذبات کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ نئے سوالات ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس امید پر کہ کل انشاءاللہ عز و جل ہم ساتھ ہوں گے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔